بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود تمام جہانوں کے لیے سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا نہ ہوتا تو اس دنیا کے کارخانے کو اتنے بہترین انداز میں ہرگز نہ سجاتا۔ اس دنیا کے کارخانے کو سجایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ہم سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا وہ پیارا نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا کر کے بھیجا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الرسل بنا کر کے بھیجا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں میں سب سے بلندی والا، سب سے پاکیزہ، سب سے اعلیٰ اخلاق والا بنایا۔ تو اس پیارے نبی کی زندگی کے بارے میں ہم سب کے لیے جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ اسلام کی وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جن کا ہر مسلمان کو معلوم ہونا اس کا اولین فریضہ ہونا چاہیے۔ اپنے پیارے حبیب کی زندگی کے بارے میں، آپ کی زندگی گھریلو کیسی تھی، آپ کی زندگی باہر نکلنے کے بعد کیسی تھی، آپ کی سیاسی زندگی کیسی تھی، اور کس طرح سے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت فرماتے تھے، ان تمام چیزوں کا جاننا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ آج اس مقدس مہینے کی شروعات ہے جس کو ہم اور آپ اور اسلامی تاریخ ربیع الاول کے نام سے جانتی ہے، اور ربیع الاول کا یہ مقدس و بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ایک بہت بڑے مؤرخ، بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، جنہوں نے اسلامی تاریخ کے اوپر بہت بڑا کام کیا ہے۔ انہوں نے تاریخ اسلام لکھی ہے جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تاریخ اسلام میں انہوں نے ذکر فرمایا ہے، اور یہی اکثر مؤرخین کا راجح قول ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے روز صبح صادق کے بعد اور سورج نکلنے سے ذرا پہلے آپ کی اس دنیا میں آمد ہوئی۔ پیر کا روز تھا، اور 9 ربیع الاول سن 571 عیسوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور آپ کے دنیا میں آتے ہی بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جن سے ان لوگوں کو جو تورات کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے، یہ معلوم ہو گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔
آپ علیہ السلام جس خانوادے سے اور جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اس کو قریش کہتے ہیں، اور آپ بنو ہاشم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا خاندان اور آپ کا قبیلہ قریش ہے اور بنو ہاشم کی اولاد میں سے ہیں۔ عبد المطلب آپ کے دادا کا نام ہے اور عبداللہ آپ کے والد ماجد کا نام ہے، جو کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے مدینۃ المنورہ کے اندر، اور آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ تو پہلے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کے والد ماجد اس دنیا سے کوچ فرما گئے، یعنی ماں کے پیٹ میں ہی آپ یتیم ہو گئے۔ پھر آپ کی سرپرستی کی ذمہ داری آپ کے دادا جان عبد المطلب کے اوپر آ گئی۔ عبد المطلب نے آپ کی سرپرستی فرمائی، آپ کی تربیت فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ والدہ ماجدہ نے احمد نام اس لیے رکھا، فرماتی ہیں کہ جب میں مدت حمل میں تھی، سوئی ہوئی تھی، تو ایک فرشتہ میرے خواب میں آیا جس نے مجھے یہ بتایا کہ اس بچے کا نام احمد رکھنا، اس لیے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور آپ کے دادا جان عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، اور ان سے محمد نام رکھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ، یہ میرا پوتا ایسا ہوگا کہ جس کی پوری دنیا تعریف کرے گی، اس کی ستائش کرے گی۔ اور یہ برحق بات ہے، آج پوری دنیا کے اندر کوئی انسان، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اس کی کسی بھی طرح کی تعلیمات ہو، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے والد ماجد کے انتقال فرما جانے کے بعد جب آپ کی پیدائش ہوئی، پیدائش ہونے کے بعد آپ کے پورے خاندان میں ایک خوشی کا ماحول تھا، اور آپ کے چچا جو کہ ابو لہب ہے، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، پوری سورت کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے، تو اس نے خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کیا تھا۔ ابو لہب کی جو باندی تھی سعیبہ، شروع کے 7 دن اسی نے، پیدائش والے دن سے لے کر کے شروع کے 7 دن جو ابو لہب کی آزاد کردہ باندی تھیں، انہوں نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد تو شروع کے 7 دن ابو لہب کی آزاد کردہ باندی حضرت سعیبہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور پھر 8ویں دن عرب کے دستور کے مطابق جو باہر دیہات کی عورتیں شہر کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لینے کے لیے آتی تھیں، تو قوم حوازن کے قبیلہ بنی سعد کی ایک خوش نصیب عورت، جن کو ہم اور آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام کو لیا اور وہ دودھ پلانے کے لیے اپنے قبیلہ بنی سعد میں ان کو لے گئیں۔ تو اس طرح سے والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب کی سرپرستی میں ہوتی رہی۔ 4 سال کی عمر تک نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں تربیت پائی، پرورش آپ کی گئی، اور 4 سال کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس چھوڑ کر کے چلی گئیں۔ اس طرح سے 2 برس
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رہ کر کے اپنی والدہ کی تربیت پائی۔ ایک مرتبہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 6 سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتھ لے کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئیں۔ 1 مہینہ وہاں پر قیام فرمایا، اور جب وہاں سے واپس تشریف لا رہی تھیں تو مقام ابوا میں پہنچ کر سفر کی حالت میں حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے کوچ فرما گئیں، اور اس طرح سے پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گئے اور آپ مکمل یتیم ہو گئے۔ اب آپ کی تربیت چونکہ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس تھی تو 2 سال مزید آپ اپنے دادا کی تربیت میں رہے۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا جان عبد المطلب بھی اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے، اور اس طرح سے اب آپ کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آ گئی، کہ جو اخیر عمر تک بھی ایمان سے سرفراز نہ ہو سکے اور ایمان کو قبول کیے بغیر ہی اس دنیا سے چل بسے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں بہت ہی ضروری اور بنیادی معلومات ہیں۔ ان کا ہر ایک مسلمان کو یاد ہونا، معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہمیں یہ چیزیں یاد ہوں گی، ہمیں ان چیزوں کا علم ہوگا، تبھی ہم یہ تمام باتیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو بتا سکیں گے، ان کو سکھا سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو سیکھنے کی، ان کو یاد کرنے کی اور ان کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔